سامنے کہ جی پاکستان میں انرجی کرائسس ہے، اس میں حکومت نے کیا فیصلہ کیا؟ اس میں حکومت نے فیصلہ کیا کرائے کے بجلی گھروں کا، جو کہ غلط فیصلہ تھا، جس سے پاکستان میں جو اور بحران ویٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فگر رکھ کے تو نہیں سامنے کیا، وہ تو پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ اب دو چوائسز ہوتی ہیں، دیکھیں اس لیے کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی ہے۔ اگر تو آپ نے آئی ایم ایف کو خوش کرنا ہے، اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے قرضے واپس کرنے کی صلاحیت کو بڑھائیں، پھر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے اس کو بڑھانا ہے اور ہم نے وی اے ٹی لگانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پاکستان کے عوام کی فلاح درکار ہو، پھر ایک اور فگر بھی ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل انویسٹمنٹ 19% سے 16.6% آئی، اور انویسٹمنٹ کا ڈائریکٹ تعلق ہے گروتھ کے ساتھ۔ اب پاکستان میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور پبلک انویسٹمنٹ کا گھٹنا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی گروتھ پراسپیکٹ نظر نہیں آ رہے، اور اگر ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے، پھر حکومت کا پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ گھٹ رہی ہے پاکستان میں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوگی، لیکن اصل جو پاکستان کے عوام کو فیل ہو رہی ہے ہیٹ، وہ ہو رہی ہے انفلیشن کی، اور اوور آل انویسٹمنٹ گھٹنے سے جو ان ایمپلائمنٹ انکریز ہو رہی ہے، اور ایک اوور آل اکانومی میں ایک ایکسپیکٹیشنز بلڈ ان ہو گئی ہیں کہ جی یہاں تو کرائسس رہے گا، لیک آف کانفیڈنس۔ اس میں حکومت کا کتنا قصور ہے طارق عظیم صاحب، جہاں کے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ کرائسس رہے گا، اکانومی کیا کانٹیکسٹ میں بھی کرائسس رہے گا نا، آپ کے وار آن ٹیرر ہے کہ انسٹیبلٹی ہے، تو وہ اس کو کس طرح مینج کریں؟ دیکھیں جی، کچھ تو آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں ہے۔ جو میلٹ ڈاؤن آیا، اکنامک میلٹ ڈاؤن ورلڈ وائڈ، اس کا جو افیکٹ ہوا، وی آل نو دیٹ۔ جو ہم نے وار آن ٹیرر کی بات کریں، ترین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوا ہے۔ انویسٹمنٹ پہ آئے نظر آئے، انویسٹمنٹ میں گورنمنٹ، لیکن جو ہماری پرابلم آ رہی ہے، I'm not going to go into figures because somebody is sitting here, he is probably his master and he is very good at that، تو اس میں میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، مثلا کرپشن حکومت کے کنٹرول میں ہے کہ اس کو روکنا، مثلا ڈیلیوری جو ہے آپ اگر کر سکتے ہیں، کیپیسٹی ٹو ڈیلیور، مس مینجمنٹ، نان گورننس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، which have direct bearing on the economics, direct bearing on this one۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اب بے نظیر سپورٹ پروگرام آپ دیکھیں کتنا اٹ واز اے سارٹ آف فرنٹ رنر، گورنمنٹ ہمیشہ اس کی بات کرتی تھی، ہم نے عوام تک گئے، اینڈ although being a very strong critic of the government, I always have appreciated کہ اچھا پروگرام ہے، عورتوں کو جا رہا ہے ڈائریکٹلی، جی بالکل ڈائریکٹلی وہیں جا رہا ہے جہاں اس کو جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہوا اس کا؟ I mean there was a 30 billion underspent، اس پہ ڈلیوری نہیں کر پائے۔ اب جا کے اس ماہ میں جا کے ان کو they've got about 26 days left کہ اس کو خرچہ کرنا ہے، اس کا خرچ کرنا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے this is purely and squarely lies on the shoulder of the government۔ اب اس میں تو کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹرز نہیں آتے اس میں۔ اگر آپ کے پاس، لیکن آپ ایلوکیشن سے تو اگری کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیوری نہیں ٹھیک تھی، بٹ بجٹ ایلوکیشن، جی وہ دیکھیں بجٹ ایلوکیشن ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ہمیشہ عوامی بجٹ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے، اگر آپ کے آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ 323 بلین کی کرپشن ہوئی ہے، وہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے نا اس کو روکنا۔ ترین صاحب کچھ کر سکتے تھے، اور جیسے ابھی دستگیر صاحب نے کہا کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو انکریز کرنے کی ضرورت تھی، ذرا تھوڑا سا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ دیکھیں، وہ آپ جب تک سرپلسز کریٹ نہیں کریں، ایدر فسکل جس کے تھرو آپ ڈیولپمنٹ فسکل مطلب اسٹیمولس دے سکتے ہیں، یا آپ پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں، اور وہ ہے سیونگ ریٹ۔ سیونگ ریٹس اگر آپ نہیں بڑھائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ لوگ سیو نہیں کریں گے، اور یہ رول آف تھم ہے کہ جتنا سیونگ ریٹ ہوتا ہے اس کا 1/4 جو ہے وہ گروتھ ریٹ، کیونکہ اتنا ہی سرپلس ہوا پلاؤ بیک ہوتا ہے۔ سیونگ ریٹ 14% ہے آپ کا، اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حکومت کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے کنٹرول نہیں کیا انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور انفلیشن کیونکہ رہی ہے، انفلیشن ہائی انفلیشن انوائرمنٹ کے بیچ میں سیونگز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ تو میں صرف دستگیر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر جب تک اپنا ریونیو آپ نہیں کریٹ، یو کی ناٹ ہیو اے گروتھ ریٹ آف 6 to 8%۔ if you have a tax to GDP ratio of 8 to 9%۔ جب 6 to 8% آپ میری بات دیکھیں، آپ بات ذرا میری بات سن لیں کہ اس وقت جو دستگیر صاحب نے بات کی، ہم اپنے اس میں جھانک نہیں رہے۔ ہم جو ایک لابی ہے وہ ایگریکلچرسٹ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیں، دوسری لابی جو ہے وہ ٹریڈر کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 0 ہم ٹیکس لیتے ہیں، آلموسٹ 0 فرام دی ایگریکلچرسٹ، اور 7.5 کروڑ روپیہ صرف ریٹیلر اس وقت ٹیکس دے رہا ہے پورے ملک کے بیچ میں، 7.5 کروڑ روپیہ۔
तो कहाँ की tax बात भी नहीं लगाते, कहाँ से capital gain भी नहीं लगाते। ये इकोनॉमी बढ़ेगी? रिसोर्स मोबिलाइजेशन की हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है, वेल्थ टैक्स भी नहीं। कोई चीज नहीं है। और सो व्हाट हैज हैपेंड इज इन द लास्ट 2 years एटलीस्ट एफर्ट हुई है। कैपिटल गेन्स टैक्स इस दफा इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिया, बिकॉज ये मेरे होते ही हम लोग ने एग्री करवा दिया था। लैंड के कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, और वो एनएफसी के बाद अभी इसको रिग्रेसिव सीबीटी नहीं होना चाहिए, टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स होना चाहिए, वो भी हो गया। सर्विसेज पे भी टैक्स लग गए। अब एक सिर्फ एग्रीकल्चर रह गया जो कि प्रोविंशियल डोमेन में है और पोलिटिकल पार्टीज करने को तैयार ही नहीं है। आई थिंक द टर्मिनोलॉजी एग्रीकल्चर टैक्स इज मिसलीडिंग, ये मिसलीड करता है हमें। जो एग्रीकल्चर इनकम की जो एग्जेम्पशन है वो खत्म करनी है। तमाम पाकिस्तानी उनकी आमदनी किसी भी जरिए से हो उसको बराबर ट्रीट करना बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, इस पे आपकी शौकत ये नहीं, लेकिन एक बड़ी अहम बात इशू देखें, जो आरपीपी का फैसला यहां हुआ कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और सेविंग नहीं है। जब आरपीपी का हुकूमत ने फैसला किया जो कि गलत फैसला था, और उसके शौकत तरीन साहब भी गवाह हैं, हुकूमत ने फोर्स किया बैंकों को कि आपने इनको लोन करना है, नहीं दिया। और जितना भी जब हुकूमत फोर्स करती है बैंकों को लोन करने में, इकोनॉमिक में क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है कि जब सरकार ही सारा कर्जा उठा लेगी। और इस बजट में जो सबसे हैबतनाक फिगर है वो ये है कि पाकिस्तान का पब्लिक डेट वो बलून हुआ है $2 बिलियन इन 9 months, और टोटल उसकी जो रुपी फिगर आ रही है जो इन्होंने आज अनाउंस की है 883 अरब रुपए 9 महीने में राइज हुआ है पाकिस्तान का। अनप्रेसिडेंटेड राइज नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार? इनकी पुरानी हुकूमत के बीच में 2007-8 के बीच में 1300 अरब रुपया डेट नहीं बढ़ा, वो डेट बढ़ा जो कि हमने नोट छापे हैं फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसका जवाब तारिक साहब वो दे या ना दे, कोई और दे। मैं अनप्रेसिडेंटेड की आपकी बात कर रहे हैं। 15 मंथ्स में आपने स्टेट बैंक से आपने 1300 अरब रुपया लिया, जिसका 300 अरब रुपया मैंने वापस किया फिर बाद में, और वो हाईली इन्फ्लेशनरी। दैट 1300 billion has actually led to this inflation, and most of it this inflation, and today you are paying that price. You see, कुछ कंटिन्यूअस फैक्टर्स हैं नाजरीन, उस पर जाएंगे वापस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कुछ और हैबतनाक फिगर्स पर भी बात करेंगे कि प्रायोरिटीज क्या है हुकूमत की बजट में जो इस वक्त सामने कौम के लाई गई हैं। ब्रेक के बाद।